السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو، قرآن کریم میں راستہ جو ہے جس پر انسان کو چلنے کا حکم ہے، اس کے کئی نام ذکر ہیں۔ پہلا نام ہے صراط، دوسرا نام ہے سبیل، اور تیسرا نام ہے طریق، اور چوتھا نام جو ہے وہ نجد۔ یہ نام جو ہے صراط کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 25 بار ذکر ہے، جن میں 13 مرتبہ صراط ہدایت کے معنی میں آیا ہے، کہ جس کو جب ہدایت ہوتی ہے اللہ اپنے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو پھر وہ اس راستے پہ چلتا ہے۔ صراط ایک ہی راستہ۔ باقی عبادت کے معنی میں بھی آیا ہے، اس طرح صراط ربک، تیرے رب کا راستہ، اس طرح عام معنی میں بھی استعمال ہوا ہے صراط۔ اور اسی طرح صراط ظلمات اور نور، یعنی ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، تو یہ تب ہوگا جب آپ صراط میں چلیں گے۔ اسی طرح دعوت کے معنی بھی آیا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تقریر ہے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، انہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے برابر راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا صراط مستقیم، جو برابر راستہ ہے، جس پر آپ چل کر اپنے انجام صحیح تک پہنچ سکتے ہیں۔ قیامت میں جو جنت اور لوگوں کے درمیان جو پل ہے جہنم کے اوپر سے، اس کو بھی صراط کہا گیا ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں پل صراط کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جس پر کوئی گزرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، جس پر گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو صراط جو ہے یہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ راستہ ہمیں دکھا کہ یہ راستہ ایک ہی راستہ تھا، اور یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ تھا جس پر آپ نے انعام کیا، کہ وہ ہے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں، ان کا راستہ تھا، لیکن ایک ہی راستہ تھا، ان کے کئی راستے نہیں تھے، وہ ایک ہی راستے پر چلتے تھے۔ جب آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو گویا کہ آپ وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جس راستے پہ وہ چلتے تھے۔ اب سبیل کا جو لفظ ہے قرآن میں، یہ بھی 25 بار ذکر ہے، اور 11 بار جو ہے یہ سبیل گمراہی کے معنی میں آیا ہے، کہ جو لوگ اس راستے سے ہٹ گئے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ فقد ضل عن سواء السبیل، فقد ضل عن سواء السبیل، برابر راستے سے وہ لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ جب حق سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ہدایت سے، وہ برابر راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو سبیل بھی وہاں ایک ہی راستہ کہا گیا ہے، کہ حق کا راستہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد طریق کا جو لفظ ہے وہ 4 بار ذکر ہے، 4 میں سے 3 بار طریق ہدایت کے معنی میں آتا ہے، ذکر ہے۔
کہ جو آدمی راستے پہ صحیح چلا تو اس کو ہدایت ہو گئی، طرق نہیں کہا گیا۔ اچھا، نجد جو ہے یہ ایک سیدھا روڈ کو کہتے ہیں اور بڑا راستہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے انسان کو دو راستے دکھائے، ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ، وہ بھی راستہ ہے۔ تو اب جس راستے پہ وہ چلے آگے اپنے اسی انجام تک پہنچ جائے گا۔ اب قرآن کریم جو ہے راستوں کے خلاف ہے، یعنی راستے یعنی بہت زیادہ راستوں کے خلاف ہے، ایک ہی راستے پر چلو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے برابر، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی تابعداری کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور سبل یعنی بہت سے راستے، بہت زیادہ راستوں پر نہیں چلنا، بہت راستوں پر نہیں چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ آپ کو یہ بہت سے راستوں پر چلنا، بہت سے راستوں کو پکڑنا، یہ آپ کو الگ کر دے گا اپنے راستے سے، جو صحیح راستہ ہے اس راستے سے الگ کرنے کا سبب بنے گا۔ جب آپ نے اسلام میں بہت سے راستے بنائے تو یہ آپ کو اپنے اصلی راستے سے ہٹنے کا سبب بنے گا۔ آج کل لوگوں نے دیکھے اسلام کے اندر کتنی کتنی راستے بنائے ہیں۔ اس تناظر میں یہ مثال کے طور پر میں آپ کو، بہت سے راستے ہیں لیکن مثال کے طور پر 4 سلسلے مشہور ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سروردیہ، اور یہ جو سلسلے ہیں، یہ 4 سلسلے یہ کس نے بنائے ہیں؟ نہ اللہ نے بنائے، نہ رسول نے بنائے ہیں، نہ صحابہ کا کوئی طریقہ ہے، یہ بنائے ہیں بعد کے لوگوں نے۔ تو اسی لیے ان راستوں پر اگر آپ راستوں کا انتخاب کریں گے، ان راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کریں گے، آپ چلیں گے، آپ کو ان راستوں کی وجہ سے اپنے اصلی راستے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا یہ مسلمانوں کو حکم یہ ہے، مسلمان کو سلسلے چھوڑنا چاہیے، مسلمانوں کو دوسرے راستے چھوڑنا چاہیے۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ اسلام، وہ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ لایا وہی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اسی طرح صحابہ کا راستہ ہے، تابعین کا راستہ ہے، ائمہ کا یہی راستہ ہے، سلف کا یہی راستہ ہے، محدثین کا یہی راستہ تھا۔ انہوں نے سلسلے نے کچھ نہیں بنایا، نہ قادریہ بنایا، نہ سروردیہ بنایا، نہ نقشبندیہ بنایا، اور نہ چشتیہ بنایا۔ اسی لیے ایک ہی راستہ پر آپ مسلمان جب ایک ہی راستے پر چلیں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب راستے پر آپ چلتے ہیں اور وہاں اندھیرا ہو تو روشنی لے کر چلیں گے نا، تو اللہ نے روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے ظلمات، اندھیروں سے، اندھیروں سے، یہ نہیں کہا کہ ظلمہ یعنی اندھیرے سے، اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ کیوں کہ اندھیرے جو ہے یہ بہت ہوتے ہیں، گمراہی کے راستے بہت ہوتے ہیں، اور نور توحید، نور کا راستہ اور روشنی کا راستہ جو ہے وہ روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔ لہذا روشنی پہ چلنا چاہیے اور اندھیروں کو چھوڑنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔